مرتد کی سزا موت ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام چھوڑنے والے کو اتنی بڑی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آج عقلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس مرتد کو علماء کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ اپنے سوالات، اپنے اعتراضات ان علماء کے سامنے رکھے گا، علماء اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ مطمئن ہو گیا، دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے شخص کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ میرے سامنے سے یہ ویڈیو گزری، اس طرح کی اور بھی ہزاروں ویڈیو جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہوتا ہے۔ میں فرسٹ آف آل آپ کو سامنے کلیئر کر دوں، میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہوں، یا میں کوئی اسلامی لحاظ سے آپ کے سامنے کوئی لیکچر لے کے نہیں آیا۔ جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، جسے میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ جا کے میری پروفائل پر، میری ٹک ٹاک پر چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہیں آپ، وہاں جا کے کوئی مسئلے مسائل پیش ہے، ہمیشہ مذہبی مسائل ہیں، کوئی معاشرتی مسائل ہیں، اپنی لوکل مسجد کے پاس آپ گئے، لوکل مسجد جو ہوتی تھی، پر آپ کوئی بھی مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے لحاظ سے ہمارا مذہب اسلام ہے، تو لوکل مسجد کے پاس گئے ہیں، وہ کہ لوکل پنڈ کے مولوی نے یا چھوٹے سے کا جو ٹاؤن میں یا شہر میں رہ رہے ہیں آپ، تو اس مولوی نے جو بات کہہ دی، آپ نے اس کو حرف آخر مان لیا، کیونکہ آپ اس کو کراس ریفرنس نہیں کر سکتے، چیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ والے شہر میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملک کی بات چھوڑ ہی دیں۔ اس کے بعد پھر ڈیجیٹل میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تو اس کے بعد کافی چیزیں کھل کر سامنے آئی۔ یہ تھوڑا ریفرنس یہ بتانے کے لیے کہ ایک زمانہ وہ ابھی آیا تھا، ہمارے اباء و اجداد جو آئے تھے، اس سے پہلے لوگ جو تھے، وہ نہ انہیں کبھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر اس کے مذہب کا نام دے کر پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں لمبی تمہید نہیں پڑھوں گا، تھوڑا کوئی ریفرنس دیا ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اب جب کا سوشل میڈیا آ گیا، اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا نمونہ آیا ہوتا ہے، اپنے سر پہ ڈفرینٹ کی رکھ کے، پگیں رکھ کے، داڑیاں رکھ کے، ہمارے کو کہ ہم نے شعبدہ باز قسم کی قوم ہے۔ جب تک خاص قسم کا ہم حلیہ نہ اپنائیں، لوگ ہماری آپ کی اس لحاظ سے بات سننا نہیں چاہتے۔ اگر میرے بھی ایک جانور دوست کہتا ہے، یار تو ایک بڑی داڑھی رکھ لینا، جی تو گلاں کرنا، کلیئر گلاں کرنا، تیری لمبیاں لینا لگ جان۔ تو میں کہا نہیں بھائی، مجھے کوئی اس طرح کا شوق نہیں ہے۔ تو بتانے کی یہ کوشش کروں کہ اب جب کا سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، ڈفرینٹ کے ایپ موجود ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ تصویر اتارنا جو ہے وہ حرام ہے، اس کے اسپیکر پہ بات کرنا حرام ہے، یعنی جو چیزیں حرام کرتے تھے، آج وہ ساری چیزیں یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ ہیں، میں منافق ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کے بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی کتابوں میں سے لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں، ان کی جو باقی جو لوگ جو ہم بارے میں لے کے آتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے بجائے آگے سے ان کو مطلب ماننے کی دھمکیاں دیتے ہیں، پر کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان کے طور پر جب آپ ایک دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے، آپ جہاں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے، کسی افریقہ کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، انڈونیشیا کے اندر ہے، ملیشیا، کہیں بھی ہے نا، دنیا امریکہ کے اندر بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اسی وقت ساری خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح ایسے بندے بھی آ کے جو اس وقت برمار ہے پاکستان میں، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام انسان سے لے کر ایک طاقتور بندہ جو ہے، وہ بیٹھ کے مذہب کھیل رہا ہے، مذہب کی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اگر میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر جو لوگ جو ہیں جو ہماری زبان سمجھ جائیں، جو باقی جو غیر مسلم جو ہیں، غیر مسلم ذات کے جو یورپین ہیں، جو اوور آل جہاں ہم سارے بندے ٹکیں لگانا چاہتے ہیں، جہاں اس وقت میں بھی موجود ہوں، میں تو وہ تو آگے اسلام سے نفرت پھیل رہی، تو وہ تو اسلام کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو آگے آلریڈی جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ سوالوں کا جواب نہیں، تاکہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کہنا کہ چاہنا ہے یہ ساری تبہیر بنانے کا مقصد، کو میرا مقصد یہاں چسکے بازی کرنا نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا میں نے ایک مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب مقدمہ پیش ہوتا ہے کسی چیز کا ایک عام انسان کے طور پر، کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا عام انسان بات کر سکتا ہے، اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ گاسی گال نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ لگا جا کے کسی علماء کرام سے پوچھ لو، وہ علماء کرام کا آپ حال چیک کر ہی سکتے ہیں، جو مسجدوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جو اوپر جو خوروں کسی بیچ کے لوگ اپنے آپ کو امیر کیے ہوئے، کوئی بندہ کو جا کے کوئی دادا صاحب کی گھوڑی کہہ رہا ہے، ریاض قادری جیسے، وہ طارق جمیل جیسے علماء کرام مسجدوں میں جو آ چکی ہے، انہوں نے یہی علماء کرام ہے جس کا پھل ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ کہ آپ کہیں گے سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک صاف مچھلی سارے تالاب کو صاف نہیں کر سکتی، لیکن یہ گندی مچھلیاں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں، مقصد یہ ہے۔ تو سوشل میڈیا میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان کے طور پر جو مقدمہ پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس کی آپ کو سارے شاکوت بعد پیش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا جا کے جی نے جرم کرتا ہے، ہو گیا ایسا فیصلہ کر لو، ایسے تو عدالت میں نہیں نہ ہوتا، نہ میں نے یہاں عدالت لگائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ریفرنس ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سیاق و سباق جو ہوتے ہیں۔ اب بات پہ آتے ہیں مرتد کی سزا جو ہے۔ میرے سامنے جیسے میں نے پہلے کو ویڈیو دیکھی ہے آپ نے کہ وہ اس طرح کی ایک اور ہزاروں ویڈیو موجود ہے، یہ تو میں نے ریفرنس طور پہ بتایا آپ کو کہ مرتد کی سزا موت ہے، اس کے بتانے کی کوشش بندہ یہ کر رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، لیکن میں ایسے پہلے جس طرح کہا کہ ایسا ریفرنس استعمال کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کا چھوڑتے ہیں تو اس کو ایسے کرنا، یہ گورنمنٹ ایسے کرتی ہے، پھر اگر آپ علماء کرام کے سامنے پیش ہوں، کوئی بندہ جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلا سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے، پھر لبے لباب یہ ہے کہ اینڈ پہ اس کی سزا سائے موت ہے۔ اس کے اوپر مجھے کچھ سوالات ہیں۔
اکثر لوگ آ کے نا کوئی مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھ لو، کیونکہ جاہل لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈانس کی یا ویڈیو جو ہوتی ہیں جا کے جو 2 نمبر ویڈیو ہوتی ہیں، کسی غیر ملک گوری کی ویڈیو ہوگی، اس پہ جا کے نیچے آ کے بڑی عجیب طرح کی کمنٹ لکھ رہے ہوں گے کہ میرے سے شادی کر لو، یہ کر لو. کوئی ایسے جاہل ہیں، اوپر ڈانس کی، بالی ووڈ کی یا انڈیا کی کسی کی ویڈیو لگی ہوگی، اور نیچے پتہ کیا نیچے لکھ رہے ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتا ہے، صرف فالوورز اور لائک لینے کے لیے. کیونکہ یہ اس قسم کی مذہبی نشئی ڈولے شاہ کے چوئی ہیں. ان کے ساتھ میرا معاملہ نہیں بھائی. تو نا میری ویڈیو دیکھو، میری ویڈیو کو دیکھتا ویسے کون ہے، ویسے میں اوور آل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی جاہل نہ کر پڑھنا تو ہوتا کوئی نہیں ہے، جو مولوی نے کہہ دیا پھر وہی مولوی ہوتا ہے جو 2 نمبر کاریاں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اب سے کچھ سوالات ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، کیونکہ وہ جا کے فتنہ پھیلا سکتا ہے، جو مرضی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تھا تو کہا گیا کہ مذہب میں کوئی زور نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے ہیں، اگر جو مرضی آپ اپنا مطلب چھوڑ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. ایک لفظ یہ بھی کہتے ہیں پھر. تو اوور آل سوال یہ ہے کہ اسی طرح جب ہمارے لوگ جو دوسرے ملکوں میں تبلیغ کرنے، سوال نمبر 1 ہے کہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ میں، امریکہ، بڑے فخر سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ وہاں جاتے ہیں. کئی دفعہ میں نے چیلنج کیا چائنا کیوں نہیں جاتا ہے تبلیغ کرنے؟ جاؤ نا، آپ کو ڈنڈا دیں گے، ایسا دیں گے نا، ساری تبلیغیں بھول جاؤ گے. جب وہاں نہیں جاتے، نہ وہ چائنا والے نہ کسی اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، انہیں کی ٹک ٹاک وغیرہ انہیں کی ایپ استعمال کر کے بڑی بازار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر بعد میں بار بار اس چیزوں کو ادھر ادھر لے جانا پڑتا ہے آپ کو ریفرنس دے نکل، تاکہ میری بات کو سمجھ جائیں. میرے مقصد صرف یہی ہوتا ہے، ڈرائیو کرنا نہیں ہوتا. اب بعض جب تبلیغیں کرنے آتے ہیں، وہاں لوگوں کو آپ کو اجازت ملتی ہے، سیکولر سوسائٹی ہیں اپنے ملک میں، آپ کا اپنے آتے چکی مذہب کے نام کے اوپر. حالانکہ انڈیا کے بارے میں کئی دفعہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مسئلے مسائل کم از کم وہاں کا جو وزیر اعظم جو ہے، صدر جو ہے، کوئی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکولر کنٹری، اپنے ہندو ملک نہیں کہتے. ہم نے وہاں پہ کہتے ہمارا وزیر اعظم صدر بھی مسلمان ہوگا، ہمارے مذہب کے معاملات ہوں گے، باقی ملکوں میں ہمارے ملک میں ہماری مرضی چلے اور باہر کے ملک میں ہماری مرضی چلے. اسی وجہ سے سارے مسئلے مسائل پیدا ہے. یعنی بات وہی کہ باہر کے ملک میں تبلیغ کرنے جاؤ، ان کے بندے کو جا اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، ان کے مسلمان کر لو تو وہ ٹھیک ہے. یعنی اگر سوال کریں گے، اگر وہ بھی اپنے مذہب کے ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے کہیں گے جو ہمارے مذہب سے مرتد ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے مذہب میں جو مرتد ہوگا اس کو بھی جا کے سزائے موت ہوگی، پھر آپ کر لیں مسلمان پھر جا کے کسی کو. یعنی اپنے ملک میں ہمارے تبلیغ کرنے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو وہ بھی ایسے معاملات کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں جا کے آپ کے ویزے سارے بند کر دیں، آپ کو آنے نہ دیں، پھر کہیں گے دیکھو جی اسلام کے خلاف سازش ہو گئی ہے، اسلاموفوبیا ہو گیا. اسلاموفوبیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب بلشٹ چیز بنائی ہوئی ہے. یہ بات یہ والی ہے. یہ میرا سوال ہے یہ فنڈامنٹل کویسچن ہے نمبر 1 جو ہے کہ اگر ایسے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جب کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ناکام اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے لیے کوئی اور اصول ہو، آپ کی ہو، قانون ہو، کوئی معاملات ہو، اور دوسرے کے لیے کوئی اور قانون ہو. ایسے معاملہ نہیں چل سکتا. یہ اسی وجہ سے اس وقت میں نے پہلے کہا تھا، جب پرنٹ میڈیا آیا تھا نا، آپ جا کر چیک کر لیں، اس نے کرسچینٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں دجیاں بکھیر دی تھی. ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھے. اب سوشل میڈیا اسلام سے وہی کہا جو کرسچینٹی سے تو ہوا تھا. وہی معاملہ تھا جب عثمانی سلطنت میں 200 سال تک پرنٹر نہیں آنے دیا تھا انہوں نے، اسی وجہ سے کہ پرنٹر کی انک جو چھاپنے سے قرآن کی مذہب کی بے حرمتی ہو جائے گی. آج وہی دیکھ لیں پھر، ایسے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو ہمارا بھی ایسا نام و نشان نہیں ہوگا. تو یہ میرا پہلا سوال ہے. پھر اسی طرح کے اور معاملات بھی آگے جا کے ہوتے ہیں کہ جس طرح فرد کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی اب کسی اور غیر اور کہتے ہیں ہم کسی بھی جا کے کرسچن یا یہودی اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں ان سے شادی نہیں کر سکتی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو شعبہ بازیا تھا جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. اچھا، اسی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ باہر کے ملک کی نیشنلٹی لینا حرام ہے، وہاں رہنا حرام ہے، مسلمان ملک میں رہنا چاہیے. پاکستانی لوگ جو ہیں امریکہ سے کافی ہزار سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، اس بات پہ نہیں آئیں گے. کئی کو میں نے اس بارے میں چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں وہ ڈاکٹر ذاکر نے ہر گل کا نہیں پتا گا وہ کیا وجہ، جو چیز آسان ہے، جو دل کو طرف باری کرتی ہے آپ لوگ کو کرنے کے لیے، اچھا وہ مان لیں گے. جو اپنی جو معاملات کے خلاف جگہ وہ نہیں مانیں گے. یہ زیادہ کر لیں. میں دوسرا سوال جیسے میں نے کہا، وہ دوسرا سوال ایسے ہے کہ اگر ہم ان کی ماؤں بہنوں سے یا بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں، گوریاں جو ہیں اوور آل جا کے. اچھا، وہاں کے اہل کتاب میں سب ہمیں گوریاں نظر آتی ہیں، کالیاں نظر نہیں آتی ہیں. اچھا، وہاں نہیں جاتے، وہاں بھی چلے جاؤ، کالیوں سے شادی کر لو. اہل کتاب والی صرف گوریاں رہ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا ہوا نا. تو ہماری بیٹیوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ اگر وہ بھی ایسے ہی کہہ دیں کہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں جو کسی بھی اول تو وہاں جاتے شکل وجہ آپ کی ہوتی کوئی نہیں ہے، تو وہاں جاتے ہو آپ بھی دوسرے مذہب کے ان کے لیے، وہ بھی کہے گا آپ دوسرے مذہب شادی نہیں کر سکتے. وہاں شادی کے اسلام سے نفرت ہے نا، ایسے ہے تو ویسے اسلاموفوبیا اس لیے کرنے نہیں دے رہے. عجیب ہی قسم کی بولشٹ. انہوں نے تو چیز سے آزاد ہو گئی ہوئے نا، وہ چیز کو برا نہیں مانتے ہیں. ان کا پتہ ہے بیٹی جس سے محبت کرتی ہے، نو پرابلم ہے. میں نے کئی طرح سوال کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ. اکثر لوگ کہتے ہیں تو اپنی بہن شادی کر دے. یہ جواب دے لیں ان کے ذرا. میں پرنسپلی بات کر رہا ہوں دوسری کہ یہ نمبر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں اور وہ جا کے کچھ بھی نہ کریں.
اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اور بھی اس کو اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرنے کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں. اب چائنا جو ہے, چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارا کہتے ہیں دوست ملک ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی چائنا والے نہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں اس بات کے اوپر. تو اس بات کے اوپر آؤ پھر, تو ان کی ساری چیزیں ان کی استعمال کر جاتے ہیں, وہ تو مذہب کو مانتے نہیں ہیں, وہاں تبلیغ کرنے چلے جاؤ. تو اس کے بارے میں اس بات سوال کا بھی جواب نہیں دیں گے. تیسرا سوال تھوڑا ویگ سا کویسچن ہے لیکن آپ کے لیے ہے کہ چائنا جو ہے وہ کس بیس سے ہمارا دوست ہے, اس بات کا جواب دو نا ذرا. وہ کس بیس بات دوست ہے, وہ تو نہ کسی چیز کو نہیں مانتے, وہ تو ملحد وہ ہیں, وہ بھی تو ملحد ہے نا. ادھر بھی آؤ ذرا, ان کی چیزیں کو استعمال کرتے ہو, پھر اپنی چیزیں بنا لو. اگر اتنا میں یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا ہی یقین ہے اور اتنا یقین ہے ہمارا مذہب ساتھ بہترین ہے, ہم ساتھ بہترین ہے, ہم جنت میں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا باقی قومیں بڑی کمال کی ہیں, سارے مسئلے پاکستان کے اندر ہے, نہیں, وہاں بھی 10,000 جرم ہوتے ہیں لیکن مذہب کا استعمال وہاں نہیں ہو رہا. وہاں میں کتنے مسائل پیش آئے, ایپچین کا کیس پیش آیا, لیکن وہاں پہ بھائی مذہب کا استعمال نہیں ہوتا. یہاں ہر مذہب کا بندہ استعمال کر رہا ہے. وہاں میں یہ نہیں کہتا ہم نے جنت میں جانا, دوزخ میں جانا ہے. اس کا یہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اب دیکھنا 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہتا ہے. انڈیا کی مثال دیکھ کر انڈیا والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہندو کو آپ اگر مسلمان وہاں کریں گے تو اس کی سزا بھی مرتدی ہوگا, ہمارے مذہب کے مطابق ہم ہندوؤں کو بھی ہم قتل کریں گے. اب بتائیں ذرا, اگر وہ کہیں گے ہمارے رام کے بارے میں بات کریں گے, ساتھ سے جدا کریں گے, اس کا کیا کریں گے بھائی؟ سوال پہ سوال آتے ہیں کہ سوال کو کوئی اینڈ نہیں ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ یہ مسئلہ یہ کہ اب اس دور میں آ چکے ہیں, اب آپ اپنے اس کہتے ہیں ریت میں سر دے کے نہیں بیٹھ سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال کرتا یا تو آگے سے آپ اگلے بندے ڈرائیے, وہ وقت گزر گئے ہوئے ہیں. اب یہ اس لیے یہ نئی ینگ جنریشن, جو میں نے آلریڈی وہاں ویڈیو موجود ہے, میں نے کہا تھا کہ اگلی جنریشن جو ہوگی, میں نے نہیں کہا ریسرچ ہوئی ہے کہ اگلی جنریشن جو ہوگی اسلام کی آخری جنریشن ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی سوال کرنے کے جواب کوئی نہیں ہوگا آپ کا آگے سے جا کے. یہ نہیں ہو سکتا بیٹھ کے اپنی اگلے بندوں کو ڈر کی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ڈر, اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اوور آل وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے. یہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا میں جا وہاں 25 کروڑ مسلمان رہ رہا ہے نا, وہ وہاں جن کی حکومت ہے وہ تو بتوں پوجا کرتے ہیں, لے کے آؤ 25 کروڑ پاکستان لے آؤ جا کے, یہ بڑے نمبردار بنتے ہیں, لے آؤ پاکستان میں جا کے. ہم تو بھائی ساتھ ہم ساری شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ہم نے کیا کرنا دوسرے بندے کو, وہاں بڑی اسلام کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کی ہیں, سب برابر ہیں, کالے اور گورے پہ کوئی فوکس حاصل نہیں. یہ کیا صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, عمل سے ہم بیرے زیرو ہیں. اسے کہتے ہیں اخلاقی دیوالیہ پن, دل میں کچھ اور, زبان میں کچھ اور جو معاملات کچھ اور. تو یہ اس وجہ سے ہو چکا ہے. بات میں چاہوں تو بہت لمبی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے بات لمبی کرنے کا مقصد کوئی حاصل کوئی نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے صرف حقائق رکھنا ہوتا ہے. آگے فیصلہ آپ خود ہی کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں, جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ سوچیں, وہ اپنے میں سوال کریں. پھر جو باہر آنا چاہتے ہیں اور جب بار بار کے ڈنکی لگا کے انہیں ملکوں میں آنا چاہتے ہیں, جب ہمارے طاقتور حضرات لے کے عام انسان ہیں جنہوں نے پتا کرتے ہیں جنت میں کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایرے میں ڈاؤٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ جو انہیں دوزخ میں جانا, جب باہر کے وہیں آنا چاہتے ہیں. اب کتنی بڑی منافقت ہے. اب میں یہاں چاہوں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے لمبی ہیں گلاں کڑی ہیں تو موقع نہیں نا, لیکن مقصد وہ نہیں ہے. مقصد آپ کے سامنے میں حقیقت رکھنے کا, یہ اس قسم کی جاہلیت ایسے معاملات ہیں کہ ان جیسے ہم مقام پہنچ گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ باتیں تو ساری میں آپ کے سامنے کر دی. حال یہ ہے کہ بھائی میرے جیسے بندے جو اس سے بات ہی کر سکتے ہیں, اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. حال جو طاقت پہلے بھی طاقت تھی مسئلہ حل کرتی ہے, اب بھی طاقتور مسئلہ حل کرتی ہے. اس وقت ہماری طاقت کے حضرات میں کون ہے؟ ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں, جو فیلڈ مارشل ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف جو حافظ عاصم منیر صاحب, وہ اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. میں کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی ہے, وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کر سکتے ہیں. ان آنے والی نسلوں کو شکریہ ادا کریں گے, نہ صرف کہ ان کا شکریہ ادا کریں گے, ان کی آنے والی نسلوں کو شکریہ ادا کریں گے. پاکستان ایک اچھا ہیلتھی پاکستان دے گئے ہیں, جہاں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ میں, ایجوکیشن میں, اے آئی میں ہونا چاہیے, کلچر میں, فلاسفی میں لوگوں کو یہ چیزیں, آرٹ, اس سے لوگ ڈائیورٹ اٹینشن ہوگی, ایک ہیلتھی نیشن سامنے آئے گی, اور آنے والی نسلیں ان کی آنے والی نسلوں کو شکریہ ادا کریں گی. ایسے ہی بات ہو سکتی ہے. میرے جیسے بندے آج ہیں اور نہیں ہوں تو میرا کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے, یہ تو خاص فرق نہیں پڑتا. ہم تو صرف میرے جیسا بندہ صرف آگاہی پیدا کر سکتا ہے تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں سارے ایک جیسے گئے. تو میرا مقصد آپ کے سامنے سچ رکھنا ہوتا ہے. اینڈ لوگوں کو میرے کو ایسی بات جب کو اچھی لگی سماج چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.